اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، اپنی کتاب شرائع الاسلام کی مختلف کتابوں میں سے ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں درس پیش کیا۔ آج ہماری اس کلاس میں جس کتاب کو رکھا گیا ہے وہ کتاب الفرائض ہے۔ کتاب الفرائض اہم ترین کتاب ہے جس کا ہماری عملی زندگی سے بڑا گہرا ربط ہے۔ فرائض کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث پیغمبر نے شدت کے ساتھ میں حکم دیا ہے۔ فرائض کا سمجھنا، فرائض کو محسوس کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آئیے ہم اس کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں تاکہ آپ حضرات اس منزل کے اوپر اس فرائض کو سمجھ سکیں۔ یہ میں خدمت میں عرض کر دوں، بہت اہم ترین کتاب ہے۔ کتاب الفرائض کو سمجھیں، محسوس کریں اور اس پورے فرائض کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہماری بہت ساری خود غرضیاں فرائض کی ادائیگی سے ہمیں روک دیتی ہیں اور نتیجتاً ہم ان فرائض سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ احکامات کی شکل میں سامنے آئیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا، پروردگار ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ کتاب الفرائض، فرائض کیا ہے؟ فرائض جمع کا صیغہ ہے، فریضہ اس کا واحد ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تقدیر، مقدر، جس کی مقدار معین ہو اسے فریضہ کہتے ہیں۔ ایک منزل قطع کے معنی میں، یقین کے معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جو جس چیز کا یقین ہوتا ہے فریضہ وہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کتاب الفرائض کو یہاں باب فقہ میں استعمال کریں گے تو مراد یہاں پہ ہوگی میراث۔ مراد وہ تمام حصص، وہ تمام حصے کہ جن کا ذکر اور جن کی مقدار کتاب خدا کے اندر اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے، اس کو فریضہ کہا جاتا ہے۔ تو کتاب الفرائض، فرائض کی کتاب۔ والنظر فی المقدمات والمقاصد واللواحق، یہاں جب ہم کتاب الفرائض میں گفتگو کریں گے اور نظر ہوگی اور محل بحث میں باتیں سامنے آئیں گی تو تین مرحلوں پر آئے گی۔ ایک مقدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، دوسری مقاصد کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور تیسرے لواحق، کچھ چیزیں ملحق ہیں اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ والمقدمات اربعہ، اور مقدمات جو ہیں وہ چار ہیں، چار مقدمے بیان ہوں گے جس کا ذکر یہاں پہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ مراد کون کون سے؟ پہلے موجبات ارث ہوگا پہلے مقدمے کے اندر، دوسرے مقدمے کے اندر موانع ارث کا بیان ہوگا، کتنی چیزیں ایسی جو میراث سے روک دیتی ہیں، تیسرا مرحلہ حجب کا ہوگا جو محجوبات میں سے شمار ہوگی انشاءاللہ، اور چوتھا مرحلہ جو ہوگا مقدمات کا وہ کس کا کتنا حصہ بیان کیا گیا ہے، مقادیر سہام جس کو کہا جاتا ہے، کس کے حصے میں کتنا ہے، یہ انشاءاللہ چوتھے مقدمے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ الاولا، پہلا مقدمہ، اے المقدمۃ الاولا، پہلا مقدمہ، فی موجبات الارث، موجبات ارث سے متعلق ہے، یعنی مراد کتنی چیزیں وہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں کسی انسان کو میراث میں اثر ہوتی ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو وجہ میراث ہیں، سبب میراث ہیں، جس کے سبب میں میراث کسی کو میسر ہوتی ہے۔ وہی یا موجبات ارث کون کون سی؟ اما نسب و اما سبب، یا نسب ہے یا سبب ہے۔ فالنسب مراتب ثلاث، جب نسب کی گفتگو ہوگی تو نسب کے تین مرتبے ہیں، یعنی تین مرتبے ہیں جس کے نتیجے میں کسی انسان کو نسب کی بنیاد کے اوپر میراث میسر ہوتی ہے۔ الاولا، پہلا مرتبہ، اے المرتبہ الاولا، پہلا مرتبہ جو ہے الابوان، والدین ہیں، والولد، اور اولاد ہے، وان نزل، چاہے اتنا نیچے نازل کیوں نہ ہو جائے، نیچے کیوں نہ پہنچ جائے، اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی اولاد، الی ماشاء اللہ۔ محسوس کیجئے گا پہلی منزل صرف ماں باپ ہیں، اس میں دادا دادی نہیں آئیں، پہلے مرتبہ صرف ماں باپ اور اولاد۔ الثانیہ، المرتبہ الثانیہ، دوسرا مرتبہ الاخوہ، بھائی ہیں، واولادہم، بھائی نہ ہوں تو بھائی کی اولاد ہے، وان نزلوا، چاہے اتنے بھائی کی اولاد نہیں تو بھائی کے پوتے، بھائی نہیں بھائی کے پر پوتے، الی ماشاء اللہ۔ والاجداد، دوسرے مرحلے پہ دادا دادی، اجداد ہوئے، دادا دادی،
پردادا پردادی، سردادا سردادی، و ان علو کتنے ہی بلندی پہ کیوں نہ چلے جائیں آپ۔ الثالثہ ای المرتبہ الثالثہ، تیسرا مرتبہ الاخوال، اخوال ہے، اخوال یعنی کہ ماموں وغیرہ جتنے بھی ہیں، غور کیجیے گا، والاعمام اور چچا، یعنی کہ اخوال ماں کی طرف سے رشتہ دار، ماں کے بھائی، اعمام باپ کے بھائی، غور فرمایا۔ تو تین مرتبے سامنے آئے ہوئے اور ان تینوں مرتبوں کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک مرتبے کے اندر ابوان آئیں گے، مرتبہ اولا کے اندر والولد اور اولاد ساتھ میں آ گئی، ساتھ میں والثانی دوسرے مرتبے کے اندر جناب علی اخوت آ گئی، بھائی آ گئے اور ان کی اولاد ہو گئی چاہے اتنے نیچے ہو جائیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں اجداد چاہے اتنے بلند و بالا ہو جائیں۔ تیسرا مرتبہ جو وہ اخوال اور اعمام کا ہوا، ٹھیک ہے۔ والسبب، اور سبب جو ہے جناب علی اس بندل کے اوپر اثنان، سبب میں دو افراد ہیں کہ جو سبب کی بنیاد پہ میراث پاتے ہیں، زوجیہ و ولا۔ پہلی منزل کے اوپر زوجیت ہے، شوہر کی بیوی ہونا سبب میراث ہے، بیوی کا شوہر ہونا سبب میراث۔ زوجیت سے مراد صرف بیوی نہیں ہے بلکہ علاقۂ زوجیت ہے کہ جو اگر مرد کو حاصل ہو تو عورت کو میراث ملتی ہے، عورت کو حاصل ہو تو مرد کو میراث ملتی ہے۔ اور ولا اور ولایت ہے، اب ولایت کے والولاء ثلاث مراتب، ولایت کے تین مرتبے ہیں۔ ولایت سے مراد یہاں پہ میں ہے ایک انسان کا شرعی تقرب، ولا سے مراد ہے کسی انسان کا شرعی تقرب، ایک ایسا شرعی تقرب کہ جس کی بنیاد پر کسی انسان کو زوجیت اور نسب سے ہٹ کر میراث کا ملنا جس کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہو، اور مگر اس کو شریعت طے کرے گی، آپ طے نہیں کریں گے، شریعت بتائے گی کہ تقرب ہے یا نہیں ہے، یہ قربت شرعی طور کے اوپر ہونی چاہیے، غور کیجیے گا۔ اب یہاں پہ تین قسم کی یہاں پہ سامنے آتی ہیں، کون کون سی؟ والولاء ثلاث مراتب، تین مرتبے ہیں ولایت کے، ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجریرہ ثم ولاء الامامہ۔ پہلی منزل کے اوپر ولاء العتق ہے، ولاء العتق کسے کہتے ہیں؟ وہ ولاء العتق مراد یہاں پہ ہے کہ وہ انسان کہ جو آزاد کرنے والا آزاد کر رہا ہے، یعنی کسی انسان کا عبد مر گیا، کسی انسان کا غلام جو ہے وہ مر گیا، مگر کب مرا؟ وہ اس وقت مرا کہ جب اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا، کسی انسان نے کسی انسان کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ آزاد ہو کے مر گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اس منزل کے اوپر کوئی آگے پیچھے اس کے ہے ہی نہیں، ایک اس کا مولا ہی اس کو آزاد کر چکا ہے اور اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں۔ تو جس غلام کو آزاد کیا جا چکا ہے اور اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے، تو ولائے عتق کی بنیاد پر اس کا مولا جو تھا پہلے، اب نہیں، اب تو آزاد کر چکا ہے، وہ اس کا وارث ہوگا۔ دوسری منزل کے اوپر ولائے ضمان الجریرہ، کیا مطلب؟ جریرہ کہتے ہیں جنایت کو، جنایت سے مراد کسی انسان نے کوئی ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں مجرمانہ فعل انجام دیا ہے، یعنی جنایت کی، تو اس منزل کے اوپر جو ہے وہ دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ پہلی منزل دو لوگ، فرض کیجئے کسی ایک انسان نے جو ہے وہ جنایت کی، جرم کیا، دوسرا انسان وہ ہے جو اس کی دیت کو دے رہا ہے۔ اب اگر دے رہے وہ دوسرا مر گیا اور اس کا کوئی قریبی وارث نہیں ہے، تو اس منزل چونکہ اس انسان نے پہلے انسان کی جرم کی اس منزل کے اوپر جو ہے وہ ضمانت دی تھی اور کچھ دیا تھا، تو وہ دینے کے نتیجے میں کون ہوگا جو اس کا وارث ہوگا؟ اس کو کوئی وارث تو ہے نہیں، چونکہ دوسرے نے اس کی جنایت کی دیت عطا کی تھی، لہذا اس بنیاد پہ شریعت کہتی ہے کہ ایک قربت اس کو میسر ہوئی اور اس قربت کے نتیجے میں جناب علی یہ اس کا وارث بن جائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ اور تیسری منزل جناب علی کون سی؟ ولائے امامت، کہ امام اس کا وارث، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، زمانے کا امام یہ وارث ہوا کرتا ہے۔ تو اس منزل کو کہا سبب و اثنان، سبب دو منزلوں میں زوجیت، ایک تو زوجیت ہے، شوہر کا بیوی، بیوی کا شوہر، اور ولا اور ولایت ہے، اور ولایت میں بتایا ایک تقرب شرعی کا نام ولایت ہے۔ والولاء ثلاث مراتب، ولایت تین مرتبوں پر فائز ہے، ولاء العتق ایک تو عتق کی ولایت ہے، ثم ولاء تضم الجریرہ، دوسرے ولایت جو ہے ضمانت جریرت کی ہے، ثم ولاء الامامہ، اور پھر امامت کی ولایت ہے۔ انشاءاللہ عزیز بعد میں گفتگو ہوتی رہے گی، آپ سمجھتے ہو اس بات نہ سمجھ میں آئے وہ ہم سے دریافت کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔